السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ پنجاب حکومت نے طلباء و طالبات کے لیے جنہوں نے میٹرک یا انٹرمیڈیٹ پاس کر لیا ہے ان کے لیے اسکالرشپ اناؤنس کیا ہے۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی اپلائی کرنے کا طریقہ اور باقی ساری معلومات، لیکن اس سے پہلے میرے چینل JobPlusPK کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں ہم لوگ اپنی پیف اسکالرشپ کی طرف۔ تو یہ اسکالرشپ ہر سال اناؤنس کرتی ہے حکومت، ٹھیک ہے؟ یہ انٹرمیڈیٹ اور گریجویشنز کے لیے ہے 2024 اور 2025 کے سال کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب کون کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے کوٹا کیٹیگریز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپلائی کر سکتے ہیں صرف۔ سب سے پہلے یتیم طلباء و طالبات جن کے والد وفات پا چکے ہیں، اسپیشل معذور طلباء و طالبات جنہیں اگر کوئی اسپیشلٹی ہے، آپ میں کوئی معذوری ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سرکاری ملازمین کے بچے جن کا گریڈ 1 سے 4 تک ہوگا، یعنی اگر آپ کے والد سرکاری ملازم ہے اور ان کا گریڈ 1 سے 4 تک ہے تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگلا ہے اقلیتی مذہب سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات، یعنی اگر آپ کا مذہب اسلام کے علاوہ کوئی اور ہے تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ طلاق یافتہ خواتین کے بچے۔ اب یہ کیٹیگریز ہیں، ٹھیک ہے؟ اب شرائط کون کون سی ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کا تعلق ان میں سے کسی کیٹیگری میں سے ہے جو میں نے آپ کو بتائی تو ہی آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور اپلائی کرنے کا اہل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگلی شرائط ہے کہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن یا فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے جو امتحانات ہوئے ہیں 2024 کے سالانہ میٹرک یا انٹرمیڈیٹ میں کم سے کم 60% نمبر حاصل کرنے والے طالبات، یعنی وہ طلباء و طالبات جنہوں نے میٹرک یا انٹرمیڈیٹ میں 60% نمبر حاصل کیے ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ صوبہ پنجاب کی حدود میں جو فیڈرل یا پرائیویٹ ادارے ہیں، گورنمنٹ ہے یا پرائیویٹ ہیں، آپ نے کسی بھی ادارے سے پڑھا ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے کہ آپ ریگولر ہوں، یعنی اپنے کو جو انسٹیٹیوٹ ہے، جو آپ کا ادارہ ہے اس میں آپ لوگ روز گئے ہوں، آپ نے پرائیویٹ امتحان پاس نہ کیا، ٹھیک ہے؟ والدین کی کل آمدن 60,000 روپے یا اس سے کم ہو، اگر آمدنی 60,000 روپے یا اس سے کم ہے تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ گریڈ 1 سے 4 کے سرکاری ملازمین کے بچے اپلائی کر سکتے ہیں، کوئی شرط نہیں ہے کہ ان کی جو ماہانہ آمدن ہے وہ 60,000 ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ دہشت گرد حملوں میں جو شہید ہوئے ہیں والدین، ان کے جو بچے ہیں وہ بھی اس آمدن سے کوئی ان کا لنک نہیں ہے، وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ وہ اسٹوڈنٹس جو انٹرمیڈیٹ میں 60% نمبر حاصل کر چکے ہیں اور وہ آگے کسی میڈیکل یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو وہ اپنے MD-CAT کا جو رزلٹ ہے وہ اپلوڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب درخواست دینے کا طریقہ کار آن لائن اپلائی ہوگا، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی۔ آن لائن درخواست دیتے وقت معلومات آپ نے بالکل درست دینی ہے۔ اگر آپ کا جو متعلقہ کیٹیگری سے تعلق ہے تو اس کا سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہوگا، اس کو آپ نے PDF میں کنورٹ کرنا ہے اور وہ ساتھ لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ درخواست فارم دوبارہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے تاکہ کوئی انفارمیشن غلط نہ ہو۔ جب آپ انفارمیشن اپنی لکھ دیں گے اور درخواست اپنی مکمل کر لیں گے تو آپ کو ایک ڈائری نمبر آئے گا، آپ نے وہ ڈائری نمبر نوٹ کر لینا ہے۔ وہ ڈائری نمبر آپ کا کام آئے گا آگے آنے والے پروسیس میں، ٹھیک ہے؟ وہ کینڈیڈیٹس یا وہ لوگ جن کو ادارہ سلیکٹ کرے گا وہ ان سے خود رابطہ کرے گا، کوئی اور آپ سے رابطہ نہیں کرے گا، ادارہ رابطہ کرے گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے سرٹیفکیٹ نہیں لگایا ہے جو میں نے آپ کو بھی بتایا ہے اسپیشل کیٹیگری کا تو آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جائے گی، اس کو نوٹ ہی نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ آزاد جموں کشمیر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں، صرف پنجاب کے اپلائی کریں گے۔ جنہوں نے ٹیپٹا یا PBTE کے امتحان پاس کیے ہیں وہ بھی اہل نہیں ہیں۔ ریپیٹرز جو ہیں جنہوں نے یا مارکس امپروو کیے ہیں طلبہ وہ بھی اپلائی نہیں کر سکتے۔ یہ تھی ان کی شرائط۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ آفیشیل ویب سائٹ پہ جب آئیں گے پیف کی تو نیچے آتے جائیں گے جہاں پہ انہوں نے معلومات دی ہوئی ہیں تو ایک آپشن ہوگا اپلائی آن لائن کا۔ اپلائی آن لائن پہ آپ کلک کریں گے تو ایک اوپن ہو جائے گا پیج، ٹھیک ہے؟ ڈائری نمبر یہ جب آپ سارا کچھ فل کر لیں گے تب یہاں پہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ اسٹوڈنٹ نیم، یہاں آپ نے اپنا نام درج کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہاں پہ اپنا CNIC نمبر یعنی شناختی کارڈ نمبر، اگر آپ کا شناختی کارڈ نمبر نہیں ہے تو بے فارم پہ نمبر دیا ہوتا ہے وہ اس فارمیٹ میں آپ نے فل کرنا ہے، کوئی سپیس نہیں ڈالنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے جینڈر یعنی میل فیمیل آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟
والد کا نام یہاں پہ آپ نے انٹر کرنا ہے۔ اس پورشن میں آپ نے والد کا شناختی کارڈ انٹر کرنا ہے۔ اس کے بعد گھر کا پتہ وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے۔ 2 موبائل نمبر دینے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے۔ موبائل نمبر کیسے دینے ہیں؟ بغیر کسی اسپیس کے دینے ہیں، بغیر پلس کے نشان کے یا اور کسی بھی چیز کے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی انفارمیشن جو ہے آپ کی ایجوکیشن ہے، یعنی تعلیمی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے امتحان کب پاس کیا ہے؟ صرف 2024 والے اپلائی کر سکتے ہیں، تو صرف 2024 آپشن ہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کون سا امتحان پاس کیا ہے؟ میٹرک یا انٹرمیڈیٹ؟ میٹرک کیا ہے تو میٹرک پہ کلک کریں گے، انٹرمیڈیٹ کیا ہے تو انٹرمیڈیٹ۔ بورڈ آپ نے اپنا سلیکٹ کرنا ہے، کون سا بورڈ ہے؟ ڈیجی خان، بہاولپور، ملتان، فیصل آباد، لاہور، گوجرانوالہ، پنڈی، ساہیوال یا فیڈرل بورڈ، کوئی بھی ہے تو وہ آپ نے یہاں پہ فل کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو پورشن ہے وہاں پہ آپ نے انٹر کرنا ہے اپنا رول نمبر، یعنی آپ جب پیپر دیے ہیں آپ نے تو کوئی رول نمبر ہوگا آپ کا، وہ رول نمبر جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ فل کرنا ہے۔ اس کے بعد ٹوٹل مارکس کتنے تھے؟ اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ سلیکٹ کیا ہے تو 1200 ہوں گے، اور اگر میٹرک کیا ہے تو 1100 ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے حاصل کردہ نمبر اپنے یہاں پہ انٹر کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو پریویس انسٹیٹیوٹ ہے، یعنی آپ نے اگر اس ادارے سے پہلے کسی ادارے میں پڑھا ہے تو آپ نے وہ یہاں پہ انٹر کرنا ہے، یعنی جس ادارے سے آپ نے میٹرک کیا ہے یا انٹرمیڈیٹ کیا ہے وہ لکھا، ٹھیک ہے۔ ڈویژن کون سی ہے آپ نے دیکھنا، ڈویژن آپ کی کون سی ہے؟ ڈیجی خان، بہاولپور، ملتان، فیصل آباد، سرگودا، لاہور، گوجرانوالہ، پنڈی یا ساہیوال۔ ضلع دیکھنا ہے سابقہ ادارے کا، ٹھیک ہے، اور سابقہ ادارے کی تحصیل دیکھنی ہے۔ موجودہ ادارے کا نام اور پتہ یہ وہ ہے جہاں پہ آپ داخلہ لینا چاہتے ہیں، یعنی میٹرک کے بعد اگر آپ کسی سرکاری کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ اپنا سرکاری ادارے کا جو نام اور پتہ لکھیں گے۔ اس کے بعد وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ پاس کیا ہے اور وہ ایم ڈی کیٹ یعنی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو وہ اپنا ایم ڈی کیٹ کا سرٹیفکیٹ یہاں پہ اپلوڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ آگے ماہانہ آمدن کی معلومات دینی، سب سے پہلے آپ نے پیشہ دینا ہے والدین کا۔ اگر آپ کی دونوں ماں اور باپ دونوں کام کرتے ہیں تو آپ نے سلیش کے سائن سے، یعنی یہ جو سائن یہاں پہ دیا ہوا ہے فادر مدر، یہاں پہ آپ نے اس کو فل کرنا ہے۔ والدین کی ماہانہ آمدنی لکھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی کیٹیگری کون سی ہے۔ اگر آپ اقلیتی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ریلیجن کون سا ہے؟ کرسچن، ہندو، احمدی، سکھی، ادر، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یتیم ہیں، ٹھیک ہے، جن کے والد نہیں ہیں تو آپ نے ڈیٹ آف ڈیتھ یہاں پہ لکھنی ہے، اور جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے وہ اپلوڈ کرنا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ جن کا بنیادی پے اسکیل 1 سے 4 تک ہے تو انہوں نے اس پہ کلک کرنا ہے۔ یہاں پہ جاب ٹائپ سلیکٹ کرنی ہے، گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیزگنیشن یعنی ان کا پوسٹ کیا ہے، نائب قاصد ہیں، کلرک ہیں، مالی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسکیل سلیکٹ کرنا ہے 1 2 3 4، اور ان کی جو سلپ ہے جہاں پہ ان کی پے آتی ہے وہ آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کر دینی ہے۔ اگر آپ اسپیشل طلبہ ہیں یعنی معذوری ہے کوئی آپ کو تو آپ نے وجہ بتانی ہے کہ آپ کی بائی برتھ ہے یعنی پیدائشی ہے یا ایکسیڈنٹلی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے ٹائپ بتانی ہے ڈیف اینڈ ڈمپ، یعنی آپ سن نہیں سکتے، فزیکلی ہینڈی کیپٹ، صحیح طرح کام نہیں کر سکتے، فزیکل انجری، کوئی آپ کو بظاہر کوئی زخم وغیرہ ہے، مینٹل ڈس آرڈر، ذہنی کوئی بیماری ہے، ویژولی امپیئرڈ یعنی آپ کو دیکھنے میں مسئلہ ہے یا پھر دماغی کوئی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے بتانا ہے اگر آپ دہشت گردانہ حملوں میں شہید ہونے والے سویلینز کے بچے ہیں تو آپ نے جگہ ڈیٹ آف ڈیتھ بتانی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے والدین اگر فوت ہو چکے ہیں تو اس کی ڈیٹ، جگہ، اور وہاں پہ وہ فائل اپلوڈ کرنی ہے ڈیتھ سرٹیفکیٹ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے طلاق خلا یافتہ خواتین کے بچے ہیں تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ڈائیورس سرٹیفکیٹ لازمی ہوگا، وہ اپلوڈ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ سبمٹ کے بٹن پہ کلک کر دیں گے۔ جب آپ سبمٹ کے بٹن پر کلک کر دیں گے تو آپ کی جو فائل ہے وہ سبمٹ ہو جائے گی، اور یہاں پہ آپ کو ایک ڈائری نمبر شو ہونے لگ جائے گا، اور ڈائری نمبر آپ نے نوٹ کر لینا ہے جو آپ کو آگے کام آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تھا اپلائی کا سارا طریقہ کار۔ کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، میں ضرور آپ کو معلومات فراہم کروں گی۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے میرے چینل جاب پلس پی کے ساتھ جڑے رہیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔